حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خباب آتے ہیں تو کہا مرحبا بسیدنا خباب و مرحبا بسیدنا بلال، خوش آمدید ہو، مبارک ہو ہمارے سردار بلال کے لیے اور ہمارے سردار خباب کے لیے۔ حالانکہ حضرت عمر ابن خطاب قریش اور بڑے قبیلے میں سے تھے، اور خباب اور بلال تو حبشہ کے تھے اور غلام تھے، اور خباب بھی عام لوگ تھے، لیکن اسلام میں نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ جب حضرت عمر کی مجلس میں آ رہے ہیں تو حضرت عمر فرما رہے ہیں میرے دائیں اور بائیں جانب بیٹھنے کے قابل خباب اور بلال ہیں۔ حضرت خباب جب آئے بٹھایا، اے خباب تم تو اللہ کے رسول کا شروع کا ساتھ دینے والے ہو اور اس کلمے کو شروع میں پڑھنے والے ہو، تو بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا بیتی اور تم پر کیا گزری۔ تو حضرت خباب کھڑے ہوئے اور اپنی پیٹھ کو مجمع کی طرف کیا اور اپنی پیٹھ سے قمیض اٹھائی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کی کمر میں تو ایسے گڑھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک یہاں چھوٹی سی انگلی کے برابر بھی جگہ سالم نہیں ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اے خباب یہ کیا ہوا؟ ایسی تو کمر کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ کہا ہم ایمان لے آئے اور اس کلمے کی دعوت دیتے تھے، کوئی ہمارا خاندان نہیں تھا، کوئی ہماری قوم نہیں تھی، اس لیے میرے لیے تو لوگ لکڑی کی آگ میں آگ لگاتے اور اس کے انگارے بناتے، انگارے کو جمع کر کے زمین پر پھیلاتے اور اس کے اوپر مجھے لٹا کر میرے سینے پر چٹان رکھ دیتے تھے تاکہ تکلیف سے میں ہل نہ سکوں۔ اللہ کی قسم وہ انگارے میرے جسم سے نکلنے والی چربی سے بجھتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے رسیوں میں باندھا جاتا تھا تاکہ آگے پیچھے نہ ہو سکیں اور اپنے جسم کو سہلا نہ سکیں، اور 10 سردار کھڑے ہو کر کوڑے مارتے تھے اور خون نکلتا تھا، اور بلال کہتے تھے احد احد، اکیلا اللہ ہی کی ذات ہے، وہی کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے یا تو لا الہ الا اللہ چھوڑ دو ورنہ اسی حال میں تمہاری جان چلی جائے گی، کہ اس حال میں جان دینے کے لیے میں تیار ہوں لیکن لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تکالیف حضرات صحابہ کرام پر کیوں آئیں؟ اس لیے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کلمے کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی اور اپنی قوم کی ہمدردی کی کتنی گمراہی اور کتنی جہالت میں اور حق سے کتنے وہ دور ہیں اور ان کا کتنا برا انجام ہوگا، وہ شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں آتی تھی، صحابہ کو بیٹھنے نہ دیتی اور اس پہاڑوں کے برابر تکلیفیں اپنے اوپر سہتے تھے اور وہ دعوت دیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حالات تھے، اگر مصلحت کی خاطر صحابہ کرام